اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ابلیس کی تاریخ بیان کی تھی اور آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، تو چلیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیہ کرے گا، جس طرح پہلے جنات کیا کرتے تھے۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے شبہات کو رفع کرنے کے لیے تحریک آدم کے حوالے سے سوالات کیے اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بننے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتے چونکہ صرف وہی کرتے اور جانتے ہیں جس کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جلم آپ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھک گئے۔ سب نے اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جنات کے گروہ سے تعلق رکھنے والا عزازیل جو دربار الہی میں اونچے مقام کا حامل تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میرا اور آدم کا کیا جوڑ؟ اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے تو صرف اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا، مگر اس کا غرور اور تکبر آڑے آ گیا اور اس نے خود کو نافرمانوں کی فہرست میں شامل کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ اور غضب کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل قرار دیا اور حکم ہوا کہ نکل جا، تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ غرور اور تکبر نے ابلیس کو بڑے مقام سے ذلت کے مقام کی طرف دھکیل دیا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ نتیجتاً اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ٹھہرا۔ عرش سے نکالے جانے پر ابلیس نے اللہ سے کہا یا اللہ، میں نے تیرے لیے ہزاروں سال عبادت کی ہے، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ ابلیس نے کہا یا اللہ، مجھے قیامت تک زندگی دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا یا اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ
گمراہ کرتا رہوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے، اور جو تیری اطاعت کریں گے میں ان کے جسموں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ میرے بندے جتنی بار مجھ سے توبہ کریں گے میں اتنی ہی بار ان کی توبہ قبول فرما کر ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ عرش سے نکالے جانے کے بعد ابلیس شیطان بن گیا اور زمین پر آ کر اس نے مختلف جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ السستام عام آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، ابب مراکوش جو خود کے وجود سے نہ ہو، افسوفافو وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے، مکل متامام وہ آگ جو مسئلے آب ہو، دام دائستہ سفید آگ، جستکم جہنم کی آگ، المدینہ سو جنت کی آگ جو راحت کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو افسوفافو آگ سے پیدا کیا، یعنی وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے، اسی لیے انسانی آنکھ جنات کو دیکھنے سے قاصر ہے، چونکہ انسانی آنکھ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روکتی ہوں۔ اللہ بہترین سے بہترین خلقت پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی بہت سی اقسام پیدا کر لی، جن میں بہت سی قسموں نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے انکار کر دیا۔ جن نے بیعت قبول کر لی یہ وہی جنات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے خلاصی عطا فرمائے، آمین۔